نظر کے روزے پورے کرنے کا طریقہ اور کفارہ۔ میری نواسی نے منت مانی تھی کہ اگر بورڈ کے امتحان میں 95A+ نمبر آ گئے تو وہ 30 روزے رکھے گی۔ ہاں اب اس کا A+ تو آیا ہے لیکن اس کی پرسنٹیج 82% ہے، تو کیا اسے 30 روزے رکھنے ہوں گے یا نہیں رکھنے ہوں گے؟ تو اور اگر رکھنے ہوں گے تو کیا یہ مسلسل رکھنے ہوں گے یا وقفے سے رکھنے ہوں گے؟ اگر روزے نہیں رکھے تو اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ نیز کیا اس کی والدہ اس کی جگہ روزے رکھ سکتی ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ شاکر زیدی ملیشیا سے۔ دیکھیں اگر اس نے منت مانی تھی کہ 95A+ ہوں اور تو میں روزے رکھوں گا یا رکھوں گی اور آ گئے 82%، تو پھر منت پوری کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ 95% نہیں آئے، 95% نہیں آئے تو اب بھی منت پوری کرنا لازم نہیں ہے۔ اور اگر 95A+ آ جاتے تو پھر 30 روزے ان کو رکھنے ہوتے، اور ان کی طرف سے ان کی امی نہیں رکھ سکتی تھی، انہی کو رکھنے ہوتے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کنٹینیو رکھنے ہوتے، تو اگر ان کی نیت تھی صرف 30 روزے تو پھر تو کسی بھی طرح سے رکھ لیں، لیکن اگر ان کی نیت تھی 1 مہینے کے روزے، یعنی 30 روزے بعض دفعہ تعبیر ہوتے ہیں 1 مہینے کی، تو اگر کوئی یہ منت مانے نا کہ میں نے 1 مہینے کے روزے رکھنے، تو پھر کنٹینیو ہی رکھنے پڑیں گے۔ ہاں اگر خاتون ہے تو پھر وہ مینسز کی وجہ سے جو ناغے ہوں گے وہ کنٹینیو کے خلاف نہیں ہوں گے، وہ ناغے مجبوری ہیں، شرعی مجبوری ہے، تو جیسے ہی مینسز بند ہو دوبارہ رکھنا شروع کر دیں۔ لیکن چونکہ ان کے نمبر آئے نہیں، 82% آئے ہیں، تو لہذا ان پر لازم نہیں ہے منت پوری کرنا۔ عورت نماز میں کتنی آواز سے قرات کر سکتی ہے؟ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو فجر مغرب اور عشاء کی نماز تھوڑی سی بلند آواز میں پڑھتی ہوں، اور ظہر اور عصر کی نماز میں اتنی آواز نکالتی ہوں جتنی میرے کانوں کو سنائی دے، لیکن میرے آس پاس جو بھائی بہن بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آواز سنائی دیتی ہے، کیا اس سے میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ عورت کے لیے جہرن تلاوت جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اتنا جہر کر لیا کہ آواز دور تک چلی گئی تو نماز واجب الادا ہے، آپ پر آہستہ آواز سے ہی تلاوت کرنا واجب ہے۔ تو اگر آپ نے اتنی ہلکی آواز سے پڑھی کہ بالکل قریب میں جو کھڑا ہوا تھا اس کو آواز چلی گئی تو وہ تو جا سکتی ہے۔ اگر آپ یعنی آواز نہ نکلے، جس کو جہر کہتے ہیں عرف میں، آہستہ بولیں، اپنے کان سن رہے ہیں اور قریب کھڑا ہوا بھی سن لے تو بھی وہ جہر کے منافی نہیں ہے، وہ سرن نمازی کہلائے گی۔ تو آہستہ آواز سے بہرحال آپ نماز پڑھیں، آپ بولیں نہیں، جیسے ہوتا ہے نا ساؤنڈ نکلنا شروع ہوتا ہے پورا منہ سے، تو وہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ تو آپ کو مغرب، عشاء، ظہر، عصر سب ایک ہی والیوم کے ساتھ آپ کو پڑھنی پڑے گی، یعنی قرات کرنی پڑے گی۔ ان میں فرق نہ کریں کہ ظہر میں ہلکی اور مغرب میں آپ نے تھوڑا اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دی، یہ جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے باپ سے نفرت کرنا۔ میرے والدین کے بیچ اکثر جھگڑے ہوتے ہیں اور کئی بار معاملہ مار پیٹ اور گالم گلوچ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ سب بچپن سے چلا آ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے والد سے نفرت ہونے لگی ہے، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کیوں نفرت ہو رہی ہے یار؟ آپ کے ابا نے آپ کو گھر دیا، آپ کے ابا نے آپ کو عزت دی، ان کا آپ کی اماں سے پھڈا چل رہا ہے، تو آپ کیوں نفرت کر رہے ہو بھائی؟ تو آپ کے لیے تو دونوں قابل احترام ہیں، دونوں کے احسانات ہیں، اور اگر والد کی طرف سے ظلم زیادتی بھی ہو رہی ہے تو اس میں والد کو روکنے کی کوشش کریں حتی الامکان، لیکن نفرت تو پھر بھی نہیں بنتی، کیونکہ ان کے آپ پر احسانات بہرحال بہت زیادہ ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے نا کہ احسانات اور زیادتیوں کا پلڑا میں سے پلڑا بھاری کون سا ہے، تو ماں باپ کے احسانات کا پلڑا بہرحال بھاری ہوتا ہے، ان کے جو آپ پر احسانات ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی طریقے سے اگر آپ کی والدہ پہ واقعی آپ کے والد صاحب ظلم کر رہے ہیں تو ان کو اس ظلم سے روکنے کی پوری کوشش کریں، اس کے لیے جو بھی طریقے اختیار کر سکتے ہیں کریں آپ، لیکن اس سے والد کا احترام کرنا، ان سے بدتمیزی، بد کلامی اور یہ کہنا کہ مجھے ان سے نفرت ہونے لگی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب زیادہ اگر اختلافات ہو رہے ہیں تو والد اور والدہ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ وہ الگ رہیں، ساتھ نہ رہیں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں غلطی کس کی ہے، بعض دفعہ جو ہے نا وہ گھر میں اطاعت ہی نہیں ہو رہی ہوتی باپ کی، باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی چلتی نہیں ہے گھر میں، تو وہ تو بیچارہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے جیسے جوانی میں چلتا تھا وہ، اب بوڑھے ہو کے اس کو سب کو نے اس کو نچوڑ لیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ کسی کام کا نہیں ہوتا، تو کوئی اس کی بات ہی نہیں سن رہا ہوتا، لہذا وہ پھر پھڈا کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ابا نے گھر میں ایک ٹینشن کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو بھائی سربراہ کا حق تو دو نا اس کو، کم از کم اس کی بات تو سنو۔ تو اگر دیکھیں کہ زیادتی والدہ کی طرف سے ہے تو والدہ کو سمجھائیں، اور اگر ایسا نہیں ہے جیسا میں بیان کر رہا ہوں بلکہ والد صاحب ہی کی طرف سے زیادتی ہے، بلا وجہ کی وہ چیزیں، بعض یہ بھی ہوتا ہے بڑھاپے میں لوگ یا ویسے ہی جوانی میں بھی بد اخلاق ہوتے ہیں، تو گھر میں خام خواہ کی ٹینشن کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، تو ایسی صورت میں پھر ابا کو سمجھائیں اور بڑوں کے ذریعے سمجھائیں، آپ کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور پھر بھی نہیں بنتی تو پھر
کوشش کریں دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھیں. ابا کو بولیں ابا آپ ادھر رہا کریں فلاں گھر میں, یا اماں کو بولیں آپ وہاں رہا کریں, کیونکہ اس عمر میں سدھرتا کوئی نہیں ہے بھائی. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور لڑائیاں شروع ہوں تو پھر کوئی نہیں سدھار سکتا. اب جو ہمارے تجربے ہیں, مشاہدے ہیں, جو ہم نے لوگوں میں دیکھا ہے, بڑھاپے میں اصلاح کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. برداشت بالکل ختم ہو جاتی ہے, کوئی کسی کی بات سنتا ہے نہیں تو لڑتے ہی رہتے ہیں.